طارق جمیل صاحب کو سارے میٹھا کہتے ہیں نا, کسی کے خلاف نہیں بولتے. انہوں نے احمد صاحب بریلوی کا نام لیا تو کہا احمد صاحب بریلوی مرحوم رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. انہیں پتا تھا دیوبندی کچا کھا جائیں گے مجھے, یا اگر انہوں نے کاٹ لیا تو 14 ٹیکے میرے پیٹ میں لگیں گے. جی انہوں نے کہا مرحوم, اور یہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کہا امین احسن اسلائی صاحب کی تعریف کی, مودودی صاحب کی تعریف کی, اور جب غامدی صاحب کا ذکر آیا تو ان کا غامدی صاحب تو بالکل آؤٹ ہو گئے. آؤٹ دنیا میں 3 معنوں میں یوز ہوتا ہے. نمبر 1 کرکٹ کی لینگویج میں تو ظاہر ہے وہ تو وہ یوز نہیں کر رہے تھے. دوسرا آؤٹ کہتے ہیں کہ جو اسلام سے ہی آؤٹ ہو گیا, بالکل آؤٹ ہو گیا. چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا ہوگا انہوں نے. تیسرا آؤٹ کا معنی ہوتا ہے پاگل ہو گیا. یہ سب سے ہلکا معنی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب غامدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات انہوں نے وہ کلپ کاٹے جس میں نے کہا کہ یہ وہ امام کعبہ سے بھی قرات میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے کہیں میرا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, وہ انہوں نے اس میں ڈال کے کہتے ہیں دیکھو یہ امام کعبہ کو چیلنج کر رہا تھا اور خود کیا کر رہا ہے. یہ بات تو ایسے ہوئی نہیں تھی. وہ ویڈیوز میری پہلے انہوں نے کاٹی تھی, اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ان کو کیا آپ کہو گے. اب یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. اس کو الٹ کر کے انہوں نے پیش کیا. ان کو چھوڑ دیں. سنن ابی داؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا, تو بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا. تم نے لقمہ دینا تھا تاکہ میں وہ آیات جو سکپ کر گیا تھا میں اس کو بیان کرتا. ظاہر ہے بشری تقاضے کے تحت سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے, ہاں مگر جب اللہ چاہے گا, تربیت کے لیے یا کسی بھی اور ریزن سے. لیکن ایک بشری معاملہ, سجدہ صاحب آپ نے کیا ہے, بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں, کبھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں تو کبھی 2 پڑھا دی, اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے ہیں, تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو یہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے تھے, یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں بھول گیا ہوں. اور علم غیب تو پھر ویسے ہی ختم ہو گیا نا. ہاں علم غیب والا معاملہ ہوتا, علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ بتاتا ہے. تو پھر باقی صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں, پھر آپ نے 2 مزید ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا. ہماری ویڈیوز میں اس طرح کے, اب بیان القرآن 108 گھنٹے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا, اور یہ آلموسٹ کوئی 25 سے 30 سال تک پہلے وہ دورہ قرآن کراتے رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کراس ریفرنسز کسی حافظ کسی قاری کو اس طرح فلوئنٹلی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو ازبر تھے. اس کے باوجود 67 ایئرز کی ایج میں جب انہوں نے بیان القرآن 1998 میں ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے میں روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے رمضان کے اندر, اس میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے درجنوں جگہ پہ انہوں نے زیر زبر کی غلطی کی ہے, اور میں نے کئی بار نوٹ کی ہیں. اب میں اگر یہ کروں کہ میں وہ ساری جمع کروں اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا, تو کتنی سخت زیادتی والی بات ہے. اور میں نے ان کو کہا تھا میری تو آج سے 10-12 سال پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نماز پڑھاتے ہوئے مختلف اوقات میں قرات کی. یہ جتنے لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں نا, کوئی ایک بندہ اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بتائے, ان میں سے کوئی ایک, اگے پھر باج گل ہوگی. اور جڑے وڈے وڈے نے تو تقی عثمانی صاحب مجہول عربی پڑھتے ہیں, کیونکہ علماء کو مجہول عربی اور قرآن معروف عربی میں, اس لیے دیکھیں قاری کسی عالم کو نہیں مانتے, کہتے ہیں عالموں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے ہے بے تے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے. آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کبھی ان کو عربی پڑھتے ہوئے دیکھیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب تو ایک یونیک پرسنالٹی ہے نا کہ وہ ان کا ایک شغف ہے عربی کے ساتھ. ادروائز عام علماء آپ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جب ان کو قرآن, سید جواد نقوی صاحب کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیں, مجہول قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو مجہول پلس زبر زیر تک کی غلطی کرتے ہیں, تو میں آپ کو اسے قرآن نہیں آتا. ہاں اس کا بیٹا جو ہے اس کی قرات بہت اچھی ہے کیونکہ وہ محمد بن سعود یونیورسٹی سے پڑھا, اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا. احمد دیداد صاحب پوری دنیا میں جنہوں نے کرسچینٹی کو للکارا ہے, قرآن میں ان کے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, لحن جلی ہوتا ہے. یہ عین اور الف کا فرق, سین صاد ثا کا فرق, بعد اس کا ایک مخرج ہے, تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیں گے اس طریقے سے
کہ جی وہ ناظرہ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ علماء نے کلپ بنائے ہوئے ہیں ناظرہ قرآن, اور وہ علماء جن کی اپنی پروننسیشن درست نہیں ہے. لائیں حافظ سعید صاحب کو کہیں قرات کریں, ساجد میر صاحب قرات کریں, ساجد نقوی صاحب قرات کریں, مفتی منیب صاحب کریں, اور تقی عثمانی صاحب. ان کی مرضی کی صورت ہوگی, مجھے بتائیں بھی نہ. یہ ریکارڈنگ کر کے سارے ادھر آ پہنچے اور کہیں کہ جی فلاں صورت نکال اور ڈائریکٹ شروع کر. میں حافظ تو نہیں ہونا, میں بھی اسی وقت فی البدی ریکارڈ کرواؤں گا اور فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں. تو اس طریقے سے جھک مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا.